أيها الذين آمنوا صلوا السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں دونوں دروازے سینٹر والا بھی وہ بھی سارے کھول دیں۔ آپ سب کو خوش آمدید ہے، اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں اپنے کلام مقدس کو سمجھنے کی یہ ترتیب عطا فرمائی ہے۔ اس پہ جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، اور اللہ کے قرآن کے لیے کچھ منٹ کچھ وقت کے لیے مل کے بیٹھنا، اور جس جماعت کا صرف یہی مقصد ہو کہ وہ قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھی ہو، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جماعت قرآن سمجھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہے، اللہ اس پہ 4 انعامات نازل فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ نازل کرتا ہے کہ اللہ ان سب کے نام عرش پہ پکارتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ ان پہ سکون نازل فرماتا ہے، سکینہ کی برکت انہیں دی جاتی ہے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ ان کو مشکلات میں آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہوں گے تو ان کی وہ مشکل آسان کر دی جائے گی۔ اور چوتھا، اللہ حشر کے دن انہیں بغیر حساب کے بخش اور اپنا کرم عطا فرما دے گا۔ تو یوں قرآن پڑھنے والے، قرآن کو کھول کے سمجھنے والے بڑے ہی عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنی اولادوں کو قرآن سمجھانے کی اور قرآن کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم انہیں زمین کے سارے خزانے بھی دے دیں تو پھر بھی حشر کے دن یہ ہم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ لیکن اگر تم انہیں قرآن پڑھا گئے تو یہ حشر کے دن تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، تمہارے سر پہ وقار کا تاج پہنانے کے لیے تمہاری اولاد تمہیں خود ڈھونڈ رہی ہوگی۔ تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کا صرف بے سکونی کا، پریشانی کا ایک ہی علاج ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے قریب ہو جاؤ، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اور قرآن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو، اور یہ سوچو کہ میری زندگی میں کون سے ایسے دن ہوں گے یا کون سا ایسا وقت ہوگا جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوگا، اور جہاں تمہیں قرآن میسر ہے وہاں جانے میں سستی نہ کرو، وہاں پہنچ کے قرآن کو حاصل کر لو، وہاں پہنچ کے قرآن کی نعمت کو اٹھا لو۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کہو سارے ذرا، اللہ اس کی توفیق دے۔ بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ روز بدلتے ہیں دیکھ کفار کی پوجا کے مرکز، مومن کا قبلہ اور کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے
تار کے قرآن ہو کر۔ تو ہم نے آج جو زمانے کا جو اس وقت لوگ رونا روتے ہیں دیکھا ہے کہ ہر شخص رونا روتا رہتا ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، اور آپ نے ساتھ فرمایا کہ جب سے میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے، جب آپ کی زبان سے یہ کلمات سنے، میری نظر میں دنیا کی ساری حقیقت کھل کے میرے سامنے آ گئی، اور وہ اتنے قیمتی جملے ہیں۔ فرمایا یہ قرآن ہی ہے جو تمہیں عزت عطا کرے گا، اور یہ تو قرآن ہی ہے جو تمہیں ذلت دے گا۔ قرآن ہی قوموں کی ترقی کا سبب ہے، اور قرآن ہی قوموں کی ذلت کا سبب ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ صحیح سلوک کیا تو تم چاہے اس وقت جو سخت ترین حالات کا سامنا ہے لوگوں کو، تو اللہ تمہیں بچا کے رکھے گا، کیونکہ تم قرآن کے ساتھ مخلص ہو، قرآن کے ساتھ تمہارا سچا تعلق ہے، تو اللہ تمہیں مصیبتوں کی جب بوچھاڑ ہو رہی ہوگی تب بھی بچا کے رکھے گا۔ اور اگر تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تمہارا ایک واجبی سا ایک نہ ہونے کے برابر والا تعلق ہے، تو بے شک کاریں کوٹھیاں خرید لو، کروڑوں اربوں کا بزنس بنا لو، اور بہت بڑے بڑے محلات میں بھی تم رہنا شروع کر دو، تمہاری راتوں کی نیند یہ قرآن خود اڑائے گا، یہ تمہیں جینے نہیں دے گا، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور سے یہ کلمات سنے ہیں، میرے سامنے دنیا کی حقیقت کھل گئی ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس شدید تکلیف میں مبتلا ہیں کہ وہ اس راز کو نہیں سمجھ پاتے، اور قرآن کی اس عظیم نعمت کو ایک واجبی سا تعلق بنا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں واپس آنا چاہیے، انشاءاللہ کہو، ہمیں واپس آنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، قرآن کے اوپر غور، اور قرآن کے اوپر جو تلقین کی گئی ہے کہ اسی کو اپنے ساتھ ساتھ رکھو، اس کے لیے کوشش کرو۔ ہم جمعہ میں اسی لیے صرف قرآن پڑھاتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہی مقصد ہے، یہی ہماری اس کے پیچھے خواہش ہے، ہم اسی کے لیے رونا روتے رہتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، انداز بیاں گرچہ کچھ شوخ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں اتر جائے کہ علامہ صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، تو مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ تو جب تک ہم سب اس کو علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے لیول پہ قرآن کے ساتھ نہیں کام کریں گے، یہاں مسجد محراب سے یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے اپنے لیول پہ، خود اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی جگہوں پہ قرآن جب تک ہم نہیں کھولیں گے اور صحیح طرح قرآن کے ساتھ تعلق نہیں بنائیں گے، اس وقت تک انقلاب آنا ممکن نہیں۔ حالات اس سے بھی خراب ہوں گے، اس سے بھی برے دن دیکھو گے، اس سے زیادہ تم دیکھو گے کہ حالات تمہارے لیے سخت ہوتے جائیں گے، قرآن سے تمہاری دوری اسی طرح ہے۔ اور جو قرآن کے قریب رہتا ہے، آپ ہم سے پوچھیں کہ قرآن کے قریب رہنے والے کو اللہ سمجھ لو کہ وہ اگر آگ میں بھی جائے نا تو اللہ وہ آگ بھی اس کے لیے باغ بنا دے، گزار بنا دی جائے، اتنی بڑی چیز ہے۔ اس دن میں ساتھیوں سے بات کر رہا تھا کہ قرآن کو معجزہ سب مانتے ہیں، کیا ہم سب مانتے ہیں قرآن معجزہ ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کیجئے پلیز، قرآن کیا ہے ذرا سارے بولو، معجزہ ہے، اور سب مانتے ہیں، کہتے ہیں معجزہ ہے جی۔ اور جب بھی قرآن کی بات کی جاتی ہے، اور اگر یہ بات ہوتی ہے کہ حضور کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، تو سارے کہتے ہیں جی قرآن، سب سے بڑا معجزہ حضور کا یہی ہے، اور مانتے ہیں معجزہ ہے، معجزہ ہے، معجزہ ہے۔
بھئی یہ ماننے سے تھوڑی ہوگا، ماننے سے معجزہ معجزہ نہیں بنتا، اسے اپنی زندگی میں لاؤ گے تو معجزہ بنے گا، ویسے معجزہ نہیں ہوگا، یہ کتاب ہی رہ جائے گی۔ تم اسے جب کھولو گے، اسے پڑھو گے، اس کے لیے وقت نکالو گے، تو یہ تمہاری زندگی میں معجزے کی طرح کھلے گا، پھر یہ عجیب کام کرے گا تمہاری زندگی میں، عجیب و غریب، عجیب کام جو عقل میں ہی آئیں گے، جو تمہاری سوچ اور فہم میں نہیں آئیں گے۔ مانتے سب ہیں یہ معجزہ ہے، لیکن اسے اپنی زندگی میں معجزہ بننے نہیں دیتے، کہتے نہیں مانتا ہوں یہ معجزہ ہے، لیکن بھائی بننے تو دو اسے کھولو گے تو معجزہ بنے گا، اسے کھولو، اس کے اوپر غور کرو، معجزہ بنے گا۔ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ، اور یہی ہمارا مقصد ہے، بار بار میں اسے دہراتا رہتا ہوں کبھی کبھی، تاکہ میری بھی نیت ٹھیک رہے، انشاءاللہ کہو ذرا، اور آپ سب کی بھی نیت صحیح رہے، جو یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلا کہ میں نے قرآن سمجھنے جائے، انشاءاللہ تقریر سننا، جمعہ فرض ہوتے ہیں وہ تو پڑھ ہی لوں گا، اصل مقصد میں نے قرآن کو سننے جانا ہے، قرآن سمجھنے جانا ہے۔ گھر سے جب بھی نکلیں یہی نیت کر کے آئیں کہ جامع مسجد مجددیہ کی طرف میرا رخ ہو رہا ہے صرف قرآن کے لیے، میرے کہو نا سبحان اللہ، قرآن کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے گا اس کی برکت پھر کیا ہوگی، کیونکہ جب آپ کے دل میں یہ نیت ہوگی اور آپ وہاں سے چلتے ہوئے قرآن کے لیے گھر سے نکلیں گے تو میرے اندر بھی پھر اللہ کچھ انرجی پیدا کرے گا آپ کے لیے۔ ظاہر ہے جب آپ کی نیت قرآن ہے تو پھر اللہ میرے لیے بھی تو آسانی کرے گا نا، بولو۔ اگر میں نے یہاں قرآن آپ کے لیے کھولنا ہے تو اگر آپ کی بھی نیت قرآن ہی ہے تو پھر تو مزہ آئے گا، پھر تو صحیح بلنڈ بنے گا، پھر تو واقعی پتہ چلے گا قرآن کیا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک ہی طرف سے میں ہی لگا ہوا ہوں، میں ہی لگا ہوا ہوں، میں ہی لگا ہوا ہوں، میں ہی بولتا جا رہا ہوں، میں ہی بولتا جا رہا ہوں، آگے سے کوئی اس کی کوشش ہی نہیں ہے، تو میرے اکیلے سے کیا ہو جانا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بولو سمجھ آ گئی بات؟ جب آپ کی نیت بھی قرآن ہوگی تو پھر اصل بات سمجھ آئے گی، پھر حقیقت ہوگی۔ اور اگر آپ ٹوٹل پورا کرنے آئے ہوئے ہیں تو براہ کرم مسجد مجددیہ میں نہ آیا کریں، کہیں اور جا کے جمعہ پڑھ لیا کریں، کسی اور جگہ پڑھ لیا کریں۔ اس مسجد میں آنے کے لیے قرآن کی نیت کر کے آئیں، انشاءاللہ کہو نا کہ یہاں ہم قرآن کے لیے جا رہے ہیں، وہاں قرآن سنیں گے، چلو 10 منٹ مل جائیں، 20 منٹ مل جائیں، 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ ملے، قرآن تو ملے گا، قرآن کے لیے تو آ رہا ہوں، تو پھر اس کی حقیقت کھلے گی آپ سامنے۔ اللہ، دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے اللہ بغیر کسی سبب کے اس کو عطا کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، وہ سبب کے بغیر تمہیں دولت دے سکتا ہے۔ میرے کہو سبحان اللہ، کوئی سبب نہیں ہوگا تمہیں بلند کر دے گا، اللہ سبب کے بغیر میں سے دے سکتا ہے، نعمتیں دے سکتا ہے، کئی جو سب کے بغیر، اور اس میں ہماری کوئی محنت نہیں دے سکتا، کوئی تمہاری نہیں دیکھتا، وہ مرضی دے سکتا ہے تمہیں، اور وہ دیتے بھی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں گے جو بظاہر اس وقت تم نہیں آئے، اللہ نے دی تھی، اور تم منہ سے کہہ رہے ہو یار یہ بندہ اس لائق نہیں، منہ سے کہہ رہے ہو یہ بندہ اس لائق نہیں، اللہ نے اس کی وہ نعمت دی ہے، یہ اس کا نعمت دی ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو بزرگ فرماتے ہیں وہ مانگے بغیر نہیں جاتے، تمہارے اندر طلب سچی نہیں ہوگی، جس دن طلب سچی ہوگی اس دن وہ دو نعمتیں تمہارے لیے کھولے گا، اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ صرف طلب والوں کو دی جائیں گی، وہ ہے اللہ کی معرفت اور قرآن کی پہچان۔ اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ بغیر طلب کے تمہیں معرفت نہیں دے گا، اس کے لیے تمہیں اندر طلب پیاس پیدا کرنی ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہے،
تمہیں اللہ کی پہچان کی طرف لے کے جائے گی. یہ نہیں دی جائے گی چاہے کسی بھی فائز ہو جاؤ, کسی سید کے بیٹے بنو, کسی پیر کے بیٹے بن کے جام کیا جاؤ, کوئی معرفت خدا نہیں رہے گا جب تک تمہارے اندر اس کی پیاس نہیں. ویسے قرآن کی دولت بھی پیاسے کو دی جاتی ہے. یوں ہی کوئی آگے بیٹھا ہے اس کو جتنا مرضی سن لے, یہ نہیں اس کا بہت خزانہ ہے, اور خزانے تلاش کے بغیر نہیں ملتے. خزانوں کو تلاش کیا جاتا ہے, سرچ کی جاتی ہے, ڈھونڈا جاتا ہے, پہاڑ ہوتے ہیں, بڑے خزانے کے موڑ ہوتے ہیں, پھر خزانے تک انسان پہنچتا ہے. تو قرآن ایک خزانے, یہ خزانہ ہے, انمول خزانہ. تو پھر میں ادھر نکل ہی جاؤں گا. پچھلے 2 آخر بڑی تھی پاسپورٹ کے تھوڑے کی وجہ سے میں کو اگلے میں بھی ڈالا. آج انشاءاللہ 2 آیات کو ترتیب سمجھا جائے گا. اس میں سورہ شعراء ہے اور اس کا 88 اور 89 88 2 آیات پڑھی تو تھی, لیکن اس پہ بھی غور کرنا باقی تھا. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سبحان اللہ. قرآن سنا ہے, چہروں پہ خوشی لائے, قرآن سنا ہے, خوشی لائے, بڑی نعمت. ابھی زندہ ہو, میں اس لیے سن رہے ہو, ابھی زندہ ہو, جب مر جاؤ گے تو بس طلب رہ جائے گی کاش قرآن اور سن لیتا. تو جب بھی قرآن سنو تو خوش رہتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, ایک دن ایسا آئے گا جس دن میں تمہارا مال اور تمہارے بیٹے نفع نہیں ہے. الا من اللہ بقلب سلیم, ہاں جو چیز وہاں نفع دے گی, جسے ہم قلب سلیم عطا کر دیں گے, جسے اللہ نے قلب سلیم دیا ہوگا وہ اس سے نفع دے گا. 2 آیات ہیں اور ان میں جو بات کی گئی وہ میرے اور آپ کے لیے بہت خاص ہے. ہم کیا فرمانا ہے, یہ چیزیں عام طور نفع کا ایک سبب سمجھ جاتی ہیں, مال زیادہ اور بیٹے زیادہ. ظاہر ہے بیٹے ہوں گے تو کما کے لائیں گے, تو مالی ہوگا, بیٹے کریں اور کما کے لائیں گے نا, تو کما کے کیا لائیں گے, مال ہے, کچھ وہ مال ہے جو تم خود کماتے ہو. تو چلو 2 چیزیں اللہ بیان کر دیں. مال ولا بنون, کہا تو مال جو تم کا سبب ہے دن تم کام نہیں آئے کو ہوگی میں نفع دے تاکہ تمہیں علم ہو دنیا میں ہی کہ اس دن جس سے نفع دینا ہے میں آج ہی اور وہ دل سلیم جو سلام والا دل اسے کوئی بیماری نہیں کی ہم نفع کا کاروبار گے. وہ دل ہمیں نہ سمجھ لینا, وہ دل ہمیں نہ سمجھ لینا, وہ دل ہمیں دے دینا, لے لینا ہوگا. اب جو بات کیوں کہا گیا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنو
انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک کام کرے تو سارا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک کام نہ کرے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سارا جسم لاغر ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ فَلَا وَحِيَ الْقَلْبِ، خبردار وہ ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اگر یہ ٹھیک کام کرے تو سارا جسم ٹھیک، اگر یہ ٹھیک کام نہیں کرا تو تم کچھ بھی ہو، تمہارا جسم بیکار ہے۔ ذہنیت اپنی جگہ، دل اپنا مقام ہے، انسانی جسم